اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے بالعموم اور عقیدت مندان آل و مہار شریف کے لیے بالخصوص آج کی یہ خوبصورت حاضری جو ہے یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آل و مہار شریف کے جو مریدین ہیں اور آستانہ عالیہ کے جو عقیدت مند ہیں وہ ہماری اس کاوش کو انشاءاللہ العزیز قبول فرمائیں گے اور محبت میں جگہ دیں گے۔ حضرات محترم، آل و مہار شریف ایک ایسا آستانہ ہے کہ جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے فروغ اور اشاعت کے لیے دن رات تشنگانے تصوف اور تشنگانے دیدار خدا کی پیاس بجھانے میں سرگرم عمل ہے۔ آل و مہار شریف کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم آستانہ ہے کہ جس آستانے نے چار دھانگے عالم میں نقش بندیت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے احیاء، دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کے فروغ اور غلبہ دین حق کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اللہ نے اس آستانے کو ایسے ایسے فرزند عطا فرمائے، ایسے ایسے مشائخ عطا فرمائے، ایسے ایسے ہیرے عطا فرمائے کہ جن کی چمک رہتی دنیا تک باقی رہے گی، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار اولیاء اللہ اس آستانے سے فیض پاتے رہے، اور جنہوں نے اس آستانے سے فیض پایا وہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء بن گئے، بڑے بڑے قطب اور اقطاب بن گئے، غوث بن گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے متلاشیان کی پیاس یہاں سے بجھتی رہی۔ آئیے آستانہ عالیہ آل و مہار شریف کے پہلے بزرگ کی حالات زندگی میں سے چند جو ہیں وہ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ آل و مہار شریف ڈسکا سے سیالکوٹ روڈ پہ واقع ہے۔ موترا اڈا اس کا قریب ترین مشہور سٹاپ ہے۔ آل و مہار شریف کا جو شجرہ نسب ہے وہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز پیش کیا جائے گا۔ میں فی الحال یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس گاؤں کی آبادکاری کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا ان کا نام تھا سید محمد جیون شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اللہ کے بڑے معروف اور بڑے برگزیدہ ولی تھے۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد نے کچھ گمنامی کی زندگی گزاری، اور ایک دو نسل کے بعد اللہ نے اپنا ایک برگزیدہ بندہ آل و مہار شریف کے سادات میں سے چن لیا، جن کا نامی اسم گرامی شمس الہند قطب الاقطاب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید محمد چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ باقاعدہ طور پر نتھیال شریف کے جو عقیدت مند تھے اور نتھیال شریف سے آپ کو فیض ملا، وہ آپ کے شیخ محترم جن کا نام بڑا معروف ہے، اولیاء اللہ کی فہرست میں آپ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ کا نامی اسم گرامی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ہادی نامدار نتھیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ حضرت خواجہ ہادی نامدار نتھیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ چورا شریف کے خلیفہ تھے، چورا شریف کے بیت تھے، مرید تھے، اور چورا شریف کے جو بزرگ ان کے پیر تھے ان کا نام حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد چوراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ چورا شریف جو ہے اٹک میں موجود ہے اور نتھیال شریف سے کچھ آگے ہے، تو چورا شریف جو ہے پورے پاکستان کے اندر سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی پہلی درسگاہ ہے۔
چورا شریف جو ہے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، اور وہاں سے فیض حاصل کیا حضرت خواجہ ہادی نامدار نتھیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور پھر انہوں نے حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فیض عطا فرمایا، اور پھر حضرت چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہادی پاک ان کو اپنے ساتھ لے کر حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جا کر کیا کہا کہ اے حضرت بابا جی نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ کے لیے ایک ایسا ہیرا لے کے آیا ہوں کہ جس کا سینہ اتنا وسیع ہے کہ مجھے جو کچھ عطا ہوا تھا وہ میں نے سارا کچھ اس کے سینے میں منتقل کر دیا، مگر اس کا سینہ بھرپور ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیعت فرمایا، اور آپ نے بھی توجہات سے نوازا، اور پھر آپ نے اپنے پاس ہی کچھ وقت گزارنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو آئیے کہ ایک صرف بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے شیخ محترم حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہ رہے تھے، تو ایک دن آپ چورا شریف میں جانوروں کا ایک جو کمرہ تھا، اس کمرے کی چھت پہ کچھ کام کرنے کی غرض سے تشریف فرما تھے، تو حجرہ انور سے حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر تشریف لے آئے۔ ادب شیخ میں یہ حال تھا کہ آپ چھت سے بالکل فوری طور پہ نیچے کود پڑے، اور سر کے بل قدموں میں حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حاضر ہو گئے۔ یہ آپ کا ادب شیخ کا حال تھا۔ تو حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھایا اور سینہ مبارک سے لگایا، تو آپ نے اپنے فیض سے نوازا، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے انداز تھے کہ جن میں حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قبلہ صاحبزادہ سید چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادب شیخ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ چنن شاہ لوگوں کے دیے جلتے رہیں گے، بجھتے رہیں گے، مگر چنن شاہ کا دیا ایسا جلے گا کہ قیامت تک کبھی نہیں بجھے گا۔ اور بے شمار ایسے معاملات ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات اور کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور اپنے شیخ سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ جب چورا شریف سے آپ نے آپ کو اکتساب فیض کے بعد تبلیغ دین کے لیے روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ کشمیر اور بلاد ہند میں جا کر تبلیغ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو عام کریں، حضور کے دین کے ڈنکے بجائیں، تو حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے تھے، اور فراق اور غم جدائی جو تھا وہ جینے نہیں دیتا تھا، تڑپاتا تھا۔ تو آپ کا چورا شریف کی سرزمین سے واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ آتے ہوئے رستے میں ایک غار میں بیٹھ گئے، اور جب غار میں بیٹھے تو بیٹھے بیٹھے وہیں پر مراقبے کے بعد، ذکر و فکر کے بعد، عبادت کے بعد آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب میں حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے۔ آپ نے تھوڑا سا ڈانٹ کے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو میں نے لوگوں کے گھروں میں آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تبلیغ دین کے لیے بھیجا ہے۔ تو جب حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ میں کس کے گھر میں ہوں، میں تو غار میں بیٹھا ہوا ہوں، اور فوری طور پہ مرشد کا حکم سنا تو باہر نکلے۔ جب بے ساختہ باہر نکلے تو دیکھا تو ایک شیر جو تھا وہ غار کے باہر یوں دم ہلا رہا تھا، سر نیچے کیا ہوا تھا۔ تو حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو محسوس ہوا کہ میرے مرشد نے جو مجھے حکم فرمایا ہے وہ بجا ہے، یہاں شیر نے آرام کرنا تھا، یہ شیر کی کچھار اور غار تھی، اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا قبضہ جما کر۔ حضرت خواجہ جب باہر نکلے تو وہ شیر جو ہے وہ دم ہلاتا ہوا حضرت خواجہ کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بھئی میں نے آپ کے آرام میں خلل ڈالا، اور ایک روایت میں بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے، پڑھا ہے کتب کے اندر، کہ حضرت خواجہ اسی شیر پہ سواری کرتے ہوئے آل و بہار شریف تشریف لائے۔ حضرات محترم، یہ مشائخ سادات آل و بہار شریف میں سے وہ پہلے شیخ ہیں، وہ پہلے بزرگ ہیں جن کی کرامات کا، جن کے ذکر کا، جن کے طریقہ تصوف کا، جن کے مریدوں کو تبلیغ کرنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے محنتوں کا بیان انشاءاللہ آہستہ آہستہ سلسلہ وار باری باری انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ ایک اجمالی تعارف تھا
آپ کو شمس الہند کیوں کہا گیا، آپ کو نوری کیوں کہا گیا، دائم الحضوری کیوں کہا گیا، یہ انشاءاللہ وجہ جو ہے اس کی وجوہات بھی آہستہ آہستہ سلسلہ وار انشاءاللہ بیان کی جائیں گی اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آل و مہار شریف کے عقیدت مندان جو ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔